محترم عازمین اکرام، یہ ویڈیو حج کے انتظامی امور کے مد نظر بنائی گئی ہے۔ مذہبی امور، اعمال و مسائل کے لیے اپنے علماء اکرام سے رابطہ قائم کریں۔ مکہ مکرمہ وہ پاکیزہ شہر ہے جہاں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ واقع ہے۔ حدیث میں ہے کہ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑنے کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اسلام کا اہم رکن حج، جو تمام صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، وہ یہیں ادا کیا جاتا ہے۔ یہی وہ مقدس شہر ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حج کے ایام کی بہترین اور افضل ترین عبادت طواف کعبہ ہے۔ کثرت سے طواف کیجیے، نماز پنجگانہ باجماعت حرم میں پڑھیے اور مکہ مکرمہ کے دیگر مقدس مقامات کی زیارت بھی انہی ایام میں کیجیے۔ جو عازمین سیدھے ہندوستان سے جدہ کے لیے پرواز کریں گے وہ اپنے شہر یا ایئرپورٹ سے احرام باندھ کر نکلیں۔ البتہ وہ عازمین جو سیدھے ہندوستانی ایئرپورٹ سے مدینہ منورہ کے لیے پرواز کریں گے ان کے لیے احرام کی قید نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران حجاج کرام، معلم اور ہندوستانی حج کمیٹی اور کونسلیٹ جنرل آف انڈیا جدہ کے عملے کے زیر نگرانی ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ پہنچتے ہی معلم کی طرف سے آپ کو پیلے رنگ کا بریسلیٹ، کارڈ اور دیگر کاغذات سونپے جائیں گے جس پر معلم کا نام، موبائل نمبر اور ٹیلی فون نمبر درج رہیں گے۔ عازمین ہر وقت ان کو پہنے رکھیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہندوستانی حج کمیٹی کی طرف سے دیے گئے ترنگی ڈوری والے شناختی کارڈ کو بھی ہر وقت گلے میں پہنے رکھیں، کیونکہ حاجی یا حجین کے کھو جانے کی صورت میں یہ بہت کارگر ثابت ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے 3-4 روز کے بعد معلم آفس کی طرف سے ہر عازمین حج کو ایک شناختی کارڈ دیا جائے گا جس میں آپ کے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران کی تمام معلومات اور تفصیلات درج ہوں گی۔ معلم کے دیے گئے شناختی کارڈ، بریسلیٹ اور حج کمیٹی کے ذریعے دیے گئے کڑے کو سنبھال کر رکھیں، کیونکہ مجمع کثیر میں یہ کارڈ اور بریسلیٹ ہی آپ کی شناخت ہوگی۔ مکہ مکرمہ میں حجاج کے قیام کی مدت 25 سے 30 دن تک رہے گی، لہٰذا یہاں قیام کے دوران کچھ ضروری باتوں کا خیال رکھیں، جیسے جدہ پہنچنے اور ایئرپورٹ کی کارروائیوں کے بعد بس کے ذریعے آپ کو آپ کی رہائش گاہ پر لایا جائے گا۔ مکہ پہنچ کر کوشش کریں کہ جلد از جلد عمرہ کی ادائیگی سے فارغ ہو جائیں۔ جدہ ایئرپورٹ سے لے کر ہندوستان واپسی تک آپ کو ہر جگہ، جیسے کہ آپ کی قیام گاہ، بس اسٹینڈ، حرم شریف کے ارد گرد میٹرو اسٹیشن، مشاعر و دیگر اہم مقامات پر وزارت اقلیتی امور، حکومت ہند، حج کمیٹی آف انڈیا اور کونسلیٹ جنرل آف انڈیا جدہ کا سرکاری عملہ اور خادم الحجاج آپ کی خدمت اور رہنمائی کے لیے موجود رہیں گے۔ آپ ان کی خدمات سے فائدہ اٹھائیں۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اپنے سامان کی جانچ کریں اور کسی سامان کے غائب ہونے کی صورت میں ہندوستانی حج مشن کے کسی قریبی برانچ آفس یا گمشدہ سامان سیل سے رابطہ قائم کریں۔ مکہ مکرمہ میں تمام حجاج کرام کی تفصیلات، مثلا نام، کور نمبر وغیرہ ان کے کمرے کے باہر چسپاں کر دیے جاتے ہیں تاکہ کمرے کی شناخت کرنے میں حاجی کو کوئی دقت پیش نہ آئے۔ مکہ مکرمہ میں عازمین کو عزیزیہ و قرب و جوار میں ٹھہرایا جائے گا جو حرم شریف سے تقریباً 8 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ یہاں سے حرم خانہ کعبہ جانے کے لیے 24 گھنٹے بلا معاوضہ مفت بس کا انتظام کیا جائے گا۔ واپسی میں بھی بسیں دستیاب رہیں گی۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران اپنے کمرے میں صفائی کا مکمل خیال رکھیں، کیونکہ صفائی دین اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ بیت الخلاء وغیرہ عام طور سے مشترکہ ہوتے ہیں، لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی وجہ سے دوسرے حاجیوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ کے قیام گاہ میں کھانے پکانے کی سہولت دستیاب رہے گی۔ یہاں 30 افراد پر ایک کچن کا انتظام ہے۔ حجاج کرام آپسی مشورے سے باورچی خانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بلڈنگ کے مطبخ میں فریج اور چولہے کے ساتھ ساتھ سلنڈر کا انتظام پہلے سے رہتا ہے۔
کھانا بنانے کے بعد گیس چولہے کو اچھی طرح سے بند کر لیں، کیونکہ بعض مرتبہ گیس لیک ہونے کی صورت میں آگ لگنے کا خدشہ رہتا ہے۔ یاد رہے کہ آپ کی قیامگاہ کے قرب و جوار میں ہندوستانی ذائقے کے کئی ہوٹل بھی موجود ہیں۔ اپنے کمرے میں ملاقاتیوں کی آمد و رفت کم رکھیں تاکہ دوسرے حاجیوں کو اس سے کوئی پریشانی نہ ہو اور ان کی عبادات و آرام میں خلل نہ پڑے۔ آپ کی بلڈنگ میں آب زمزم اور مفت وائی فائی کی سہولت دستیاب رہے گی۔ حج سویدھا ایپ کے علاوہ آپ کی بلڈنگ کے نوٹس بورڈ پر ضروری موبائل نمبرات درج رہیں گے، لہٰذا حسب ضرورت تکلیف یا پریشانی کی صورت میں متعلقہ نمبروں پر فون کر کے اس پریشانی کو دور کرا سکتے ہیں۔ البتہ حاجی صاحبان کو ذہنی طور پر چھوٹی پریشانیوں اور تکلیفوں میں صبر و شکر کے ساتھ برداشت کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ کمرے سے باہر نکلنے سے قبل اپنی امانت، رقم اور دیگر قیمتی سامان کسی مناسب اور محفوظ جگہ پر رکھ دیں۔ خیال رہے کہ بڑی رقم لے کر مسجد حرام یا اور کسی بھیڑ والی جگہ جانے سے پرہیز کریں۔ تمام عازمین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ سعودی عرب میں ٹیکسی کا سفر کرنے کے لیے ان ٹیکسیوں کا انتخاب کریں جن کے اوپر عربی میں اجرا اور انگریزی میں ٹیکسی لکھا ہوتا ہے۔ تنہا ٹیکسی وغیرہ میں سفر نہ کریں۔ ٹیکسی میں پہلے مرد سوار ہوں اور بعد میں خواتین کو سوار کریں، اور اترتے وقت خواتین کو پہلے اتاریں اور بعد میں مرد اتریں۔ عازمین یہ یاد رکھیں کہ ہر جگہ ہر قسم کے افراد ہوتے ہیں، احتیاط برتیں، بیدار رہیں۔ باہر نکلتے وقت اپنی رہائشی عمارت اور محلے کا نام یاد رکھیں۔ اکثر عمارتوں کے وزٹنگ کارڈز میں اس بلڈنگ و علاقہ کا نام، نقشہ و ٹیلی فون نمبرز دیے گئے ہوتے ہیں۔ ان کارڈز کو بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ بہتر ہوگا کہ اپنے موبائل میں اپنے رہائشی بلڈنگ کا لوکیشن محفوظ کر لیں۔ حرم شریف کے صحن، مطاف اور اس کے علاوہ مکہ شریف میں زمین پر پڑی ہوئی کسی بھی جگہ کوئی بھی چیز ہرگز نہ اٹھائیں، چاہے آپ کا ارادہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ آپ کے ایسا کرتے ہی سرقہ یعنی چوری کے جرم میں آپ گرفتار کر لیے جائیں گے، اور اکثر ان حالات میں صفائی دینا بھی حجاج کے لیے عربی زبان نہ سمجھنے کی صورت میں مشکل ہو جاتا ہے۔ ماضی میں کئی ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ سعودی قانون کے مطابق ہر حاجی اپنے فنگر پرنٹس کے ذریعے صرف ایک سم کارڈ خرید سکتا ہے۔ اس لیے مخلصانہ مشورہ ہے کہ ہر گروپ میں ایک شخص اپنے ہندوستانی سم کارڈز کو انٹرنیشنل رومنگ کروا لے، تاکہ سعودی عرب پہنچ کر اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں سے رابطہ قائم کرنے میں دشواری نہ ہو۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد یہاں پر تعینات ہندوستانی عملے کی مدد سے بھی سم کارڈ خریدے جا سکتے ہیں، اور عام طور پر ہر برانچ آفس کے باہر موبائل کمپنیوں کی طرف سے سم کارڈز بیچنے کے لیے اسٹال لگا رہتا ہے۔ تمام حجاج کرام کے لیے ان کی قیامگاہوں سے حرم شریف کے لیے 24 گھنٹے بس کی خدمات مہیا رہتی ہیں۔ جمعہ اور عشاء کی نماز کے بعد حرم شریف میں اکثر بہت زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے، لہٰذا کوشش یہ رہے کہ ان نمازوں کے بعد بھیڑ سے بچنے کے لیے تھوڑا تاخیر سے حرم سے باہر نکلیں اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حرم شریف جلدی پہنچنے کا اہتمام کریں۔ حرم شریف میں جس دروازے سے داخل ہوں کوشش کریں کہ اسی سے باہر آئیں، اور اس دروازے کے رنگ و نام اور نمبر وغیرہ یاد کر لیں۔ اگر عمرہ کرنے کے دوران آپ کے ساتھ خواتین ہوں تو کوشش کریں کہ عمرہ کی ادائیگی کے درمیان کسی نماز کا وقت نہ پڑے، کیونکہ نماز کے وقت حرم شریف میں مردوں اور عورتوں کے لیے صفوں کا علیحدہ انتظام رہتا ہے، جس سے ایک دوسرے کا ساتھ چھوٹنے کا اندیشہ رہتا ہے، اور عمرہ پورا کرنے کے بعد ملنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تجویز کر لیں تاکہ بعد میں کسی کے بھی گم ہونے کا ڈر نہ رہے۔ اپنا موبائل ہمیشہ اپنے پاس رکھیں۔ چشمہ استعمال کرنے والے حضرات ایک سے زیادہ چشمہ رکھنے کا اہتمام کریں اور دھوپ میں دھوپ والے چشمے کا استعمال کریں۔ حرم شریف یا اس کے اطراف میں کسی بھی ملک کا جھنڈا یا نشان کے ساتھ تصویر کھنچوانا جرم میں شامل ہے، لہٰذا اس سے بچیں۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے اور صحت کے متعلق سعودی عرب کے ذریعے دی جانے والی ہدایات پر عمل کریں۔ صفائی کا خیال رکھتے ہوئے بھیڑ والی جگہوں میں ماسک کا استعمال کریں۔ وہ حجاج کرام جن کی مدینہ منورہ روانگی حج کے بعد ہونی ہے وہ مدینہ مومنٹ کا انتظار کریں۔ تمام حجاج کرام مکہ مکرمہ سے
مدینہ منورہ روانگی سے قبل طواف وداع سے فراغت حاصل کر لیں۔ مدینہ منورہ روانگی سے قبل اپنے سامان کو اچھی طرح سے پیک کر کے اس پر اپنا نام اور حوالہ یا کور نمبر لکھ دیں۔ آپ کا سامان آپ کی بس یا بذریعہ ٹرک مدینہ منورہ روانہ کیا جائے گا، جو مدینہ میں آپ کی بلڈنگ پر پہنچ جائے گا۔ ایسے حجاج کرام جن کی روانگی جدہ ایئرپورٹ سے ہونی ہے، وہ فلائٹ سے 30 گھنٹہ قبل سامان تیار کر لیں، کیونکہ فلائٹ سے 24 گھنٹے قبل ان کا فی حاجی 40 کلو چیک ان سامان وزن کر کے فلائٹ ٹیکس چسپاں کر کے ایئرپورٹ کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ روانگی سے قبل حجاج کرام کو فی حاجی صرف 7 کلو وزن کا ہینڈ بیگ لے جانے کی اجازت ہے۔ تمام حاجیوں کو فی حاجی 5 لیٹر زمزم ہندوستانی ایئرپورٹ پر ہی سونپنے کا انتظام رہے گا، لہٰذا حجاج کرام کو ہدایت دی جاتی ہے کہ زمزم اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں، خاص طور پر زمزم اپنے بیگ وغیرہ میں بالکل نہ رکھیں، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا سامان ایئرپورٹ پہ ہی روکا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو آسان بنائے اور آپ کو حج مبرور کی سعادت نصیب کرے۔